اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، مختلف عالموں کو اس نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ عالمین نے مختلف عالموں کو جو ہے وہ شروع کیا ہے، مختلف عالموں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ اپنے انتہائی مقصد تک جو ہے وہ پہنچے۔ اس کو ربوبیت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ رب جو ہے وہ اسے کہتے ہیں جو کسی شے کی انتہائی مقصد کو حاصل کرنے کے راستے میں جو بھی ضروری ضروریات یا لوازمات اس کو درکار ہوتے ہیں اس کو مہیا کرتا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کو رب کہا گیا، یعنی بچے کو پیدائش سے لے کر، نطفے سے لے کر اور بڑے ہونے تک اس کو ہر شے جو بھی اس کو ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے والے ماں باپ جو ہے وہ ان کو رب کہا گیا، کما ربیانی صغیرا، کیونکہ وہ بچپنے سے لے کر جب وہ صغیر تھے، چھوٹے تھے، اس سے لے کر اور جوانی تک پہنچنے تک ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو یہ نرشمنٹ کرنا، پرورش کرنا رب العالمین نے جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہے، کیونکہ وہ رب بنا ہے، اسی کام کے لیے رب بنا ہے۔ تو بیج کو پھل تک پہنچانا یہ ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ جمادات کے لیول پہ بھی ہو رہا ہے، نباتات کے لیول پہ بھی ہو رہا ہے۔ الگ الگ کنگڈمز ہیں نا، الگ الگ عالم ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ حیوانات کے درجے کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اور یہ کام انسانوں کے مادی درجے کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ ایک بچے جب پیدا ہوتا ہے تو آکسیجن جو ہے وہ غذا میں پہلے سے موجود ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اس کو جو ہے وہ غذا مل رہی ہے جو اس کو درکار ہے، جتنی مقدار میں درکار ہے اتنی مل رہی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو یہ کام صرف انسانی بچوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ تو جانوروں کے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مادیات کے اندر رب العالمین نے کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی جو انسانی ضرورت کے لیے چاہیے تھی، اور اسی کو جو ہے وہ خلقت کہتے ہیں۔ یہ پوری کائنات جو ہے اسی اصول کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ آج ہم تھوڑا سا معجزات کے درجے کو جو ہے وہ ٹچ کریں گے۔ یہ معجزات کیا ہیں آخر؟ رب العالمین نے جو ہے وہ پوری کائنات جو پیدا کی ہے، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک انسانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے سینے میں جو ہے وہ دودھ آ جاتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کے منہ میں لقمہ جاتا ہے اور اندر کیسا نظام موجود ہے جو اس کو انرجی مہیا کرتا ہے، جس سے انسان چل پھر رہا ہے، اس کی باڈی جو ہے وہ اپنے تمام اعضاء اس کے متناسب ہو رہے ہیں۔ وہ بچہ جو ہے وہ لڑکپن کے سٹیج میں داخل ہو رہا ہے، وہ جوانی کے سٹیج کے اوپر پہنچ رہا ہے۔ کیا اندر چل رہا ہے؟ ایک لقمہ جاتا ہے تو خون کس طرح بن رہا ہے، ایک کٹ لگ جاتا ہے معمولی سا۔ تو رب العالمین نے کیسا نظام بنایا ہے، کیسا معجزہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر ذرا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں وہ خون بند ہو جاتا ہے، آٹومیٹک اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہیل اپ پروسیس جو ہے اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو کہ باڈی کے اندر آٹومیٹک موجود ہے، اسی خون کے اندر موجود ہے۔ آٹومیٹک ہیلنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کچھ نہ بھی لگائیں اس کے اوپر، کئی کٹ لگ جاتے ہیں، کچھ نہ بھی لگائیں خود بخود ہیل اپ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے کے بعد۔ اللہ یہ کہ انسان خود بیمار ہو، اس کو شوگر وغیرہ ہو گئی ہو، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا،
جو کہ ایک حادثہ، جو کہ ایک عارضہ ہے، بیماری ہے، وہ عارضے کو اگر ہم ہٹا دیں بیچ میں سے، تو اللہ رب العالمین نے بہت پرفیکٹ قسم کا نظام جو ہے وہ انسان کا بنایا ہے، اور اسی طرح کائنات کا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العالمین اس خلقت میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر کس معجزے کے انتظار میں لوگ رہتے ہیں، اور کیا اپنے بزرگوں کے تعلق سے کس قسم کے معجزات کو جو ہے وہ منسوب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے معجزات جو خلقت سے ہٹ کر ہیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں کرتا؟ کیا انسان نے کبھی دیکھا کہ کوئی گدھا جو ہے وہ گھوڑا بن گیا ہو، یا گھوڑا کتا بن گیا ہو، یا انسان سور بن گیا ہو؟ کیا انسان نے کبھی ممکنات کی دنیا کے اندر یا حادثات کی دنیا کے اندر ایسا کچھ دیکھا؟ تو پھر کیسے اس بات کو جو ہے وہ قصے کہانیوں کے اندر جو ہے وہ کس نے لا کے ڈالا ہے، یا انسانی ذہن جو ہے وہ کیوں جاتا ہے افسانہ گوئی کی طرف، ایک ایسی چیز کی طرف جو مافوق الفطرت ہے، جسے اللہ نے جو ہے وہ فطرت میں تخلیق ہی نہیں کیا؟ لیکن چونکہ ہمارے لٹریچر کے اندر وہ ساری چیزیں اسی طرح سے موجود ہیں، کیسے یوں اشارہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ ہو گیا۔ ہندوؤں کی دنیا کے اندر بھی جو ہے بھگوان جو ہے وہ اچانک سے پرکٹ ہو جاتے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اچانک سے پرکٹ ہو جاتے ہیں، ایک بچے کی صورت میں ماں کی گود کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے وہ انسانی ذہن نے جو ہے وہ اس قسم کی تخلیقات آخر کی کیوں ہے؟ اللہ نے ایسی کوئی تخلیق کی نہیں ہے کائنات کے اندر، کائنات اتنی بڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ پوری جو ہے وہ اصولوں اور ضابطوں کے تحت چل رہی ہے۔ سورج جو ہے وہ ذرا بھی ہٹتا نہیں ہے اپنے راستے سے، زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے سورج کے گرد، وہ 365 کچھ دنوں کے اندر ہی مکمل کرتی ہے اپنا، اور ہر سال نہیں بلکہ کئی کروڑوں سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے اس کا۔ ہم بچپن میں جب دیکھتے تھے اور آج دیکھتے ہیں اس میں کچھ فرق نہیں نظر آتا۔ دنیا جو گھوم رہی ہے اپنی اسپن موشن میں، وہ 24 گھنٹے میں اپنا مکمل کرتی ہے ایک چکر۔ بچپن سے ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں، آج بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں، برسات کا موسم آتا ہے، اپنے اپنے وقت پر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا چیز ہے کائنات کے اندر جو مافوق الفطرت ہوتی ہے؟ نیچر سے ہٹ کر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا کائنات کے اندر، اور یہی اللہ کی فطرت ہے۔ انسان اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی فطرت کیا ہے، ورنہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا اللہ کی فطرت کیا ہے؟ یہ اللہ کی فطرت ہے، کیونکہ تخلیقات میں انسان جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ انسانی فطرت پہ غور کیجیے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے احترام انسانیت کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈسکشن ہوئی تھی کہ انسان جو ہے وہ اس کو احترام چاہیے ہوتا ہے، عزت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اس عزت چاہیے، تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کو ذرا 4 آدمیوں کے سامنے ڈانٹ دو تو کیسا برا سا منہ بناتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ انسانی فطرت جو ہے، اگر آپ اس کی بات غور سے نہیں سنیں تو کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا ریئیکشن ظاہر کرتا ہے۔ تو انسانی فطرت تو تبدیل نہیں ہوئی، بچپن سے جو انسانی فطرت ایک ہماری تھی وہی انسانی فطرت آج کے بچے کی بھی۔ احترام چاہیے اس کو، آزادی چاہیے اس کو۔ ہم خود بھی آزادی پسند کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ذرا سا کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو بھی آزادی چاہیے، ہر کام کو کرنے کی اس کو آزادی چاہیے۔ کیسے انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان جو ہے وہ پسند کرتا ہے، میں بھی وہی پسند کرتا ہوں، آپ بھی وہی پسند کرتے ہیں، اور ایک تیسرا انسان ہے وہ بھی وہی پسند کرتا ہے۔ کچھ کامن چیزیں ایسی ہیں جو سب انسان جو ہے وہ اس کو لائک کرتے ہیں۔ تو یہ کامن چیزیں جو ہیں
جن کو ہم آدمیت کہتے ہیں، جن کو ہم انسانیت کہتے ہیں، انصاف ہر انسان پسند کرتا ہے۔ ذرا آپ کسی انسان کو، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی انصاف کے خلاف کچھ کر کے دکھائیں، وہ ریئیکٹ کرے گا اس کے اوپر۔ تو انصاف ایک چھوٹے بچے کو بھی پسند ہوتا ہے۔ تو ذرا انصاف سے ہٹ کر جو ہے وہ اگر انسان ظلم کی طرف جب چلا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات بچوں کے اوپر نکلتے ہیں، انہی بچوں کے اوپر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں انسانی فطرت کے اندر بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ ہاں، نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو کل تک نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ آج سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن بنیادی نیچر جو ہے اس کے خلاف کوئی بھی انسان جو ہے وہ جاتا نہیں ہے۔ اس کی پسندیدگی جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہی جاتی ہے۔ صاف ستھری ہوائیں ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں، صاف ستھرا پانی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ یہ جو گرینری ہے، ایک انسان جو ہے وہ وسعت چاہیے ہوتی ہے انسان کو، کسی کنفائنڈ اسپیس کے اندر، کسی قید خانے کے اندر اس کو مقید کر دیا جائے تو وہ کبھی بھی اچھا فیل نہیں کرتا۔ تو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہر انسان جو ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے۔ تو ایک انسان کی جو نیچر ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ ہر انسان، ہر جاندار جو ہے وہ اپنی اپنی نیچر کے اوپر ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ آج سے 50 ارب سال پہلے کا جو شیر ہوا کرتا تھا وہ آج بھی کروڑوں سال پیچھے کا جو بکری ہوا کرتی تھی آج بھی ویسی ہی ہے۔ اس کی نیچر میں کوئی تبدیلی، ہاں انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے اس کی شیپ میں چھوٹی موٹی کچھ چینجز آ رہی ہیں، لیکن نیچر جو ہے وہ اس کی، انسان کے کروموسومز کی تعداد جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی، وہ 46 ہی رہے گی۔ تو آپ غور کریں کہ قدرت نے جو کچھ بھی پیدا کر دیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے واقع نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ایک جملے کے اندر فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ اپنے خلقت میں تبدیلیاں نہیں کیا کرتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معجزات جو ہیں جو نبیوں کی طرف بھی منسوخ کیے جاتے ہیں اور اپنے اپنے بزرگوں کی طرف بھی منسوخ کیے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، اور فلاں بزرگ جو ہے وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے بس کوئی ایک اشارہ کیا انہوں نے تو وہ فلاں چیز ہو گئی۔ تو آپ غور کریں کہ یہ سب چیزیں جو کہ ان بزرگوں کے تعلق سے منسوخ کی جاتی ہیں، آج کے دور میں بھی بزرگ ہوں گے کوئی نہ کوئی۔ کیا کوئی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کر یہ سب معجزات دیکھتا ہے کیا؟ یہ سب کرامات ان کی کوئی نظر آتی ہے کیا؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو کچھ بھی لٹریچر کے اندر موجود ہے وہ سارا کچھ اس ریئل ورلڈ کے اندر بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ جن معجزات کو لٹریچر کے اندر ثابت کیا جا رہا ہے کہ فلاں بزرگ کے جو ہے وہ فلاں ایسے ایسے معجزات تھے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، فلاں یوں کرتے تھے، فلاں، اللہ رب العالمین نے نبیوں کے واقعات جو ہے وہ کوٹ کیے ہیں، وہاں پر سوائے ممکنات کی دنیا کے، سوائے حوادث حادثات کی دنیا کے، ایسے معجزات کی دنیا جو ہے وہ دکھائی ہی نہیں دیتی۔ وہاں پہ خون پسینہ ایک کیا جا رہا ہے، وہاں دشمنوں کے ساتھ باقاعدہ لڑا جا رہا ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر پہنچایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے سب معجزے دکھانے کے باوجود قوم جو ہے وہ جن معجزات کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان معجزات کا کچھ پھل جو ہے وہ کہیں پاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ فرعون جو ہے وہ اسی طرح ان کو پکڑنے کے لیے ہرکارے بھیجتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی طرح سے بھاگتے ہیں وہاں سے اپنی قوم کو لے کر، اور صحرائے سینا کے اندر جو ہے وہ 40 سال جو ہے وہ اسی طرح وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ پراپر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ حکم وہی دے رہا ہے کہ جاؤ جہاد کرو۔
تو آپ غور کریں کہ حادثات کی دنیا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اور پاسبلٹیز کی دنیا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کیا چیزیں پاسبل ہیں. تو یہ جو ممکنات کی دنیا ہے، حوادث کی دنیا ہے، یہی ہے ہماری دنیا، اور یہی رب العالمین کی کریشن ہے. یہ معجزات کی دنیا جو ہے وہ رب العالمین کی کریشن نہیں ہے. ہاں، وہ سب معجزات جو انسانی رسف ہیں، وہ سب معجزات وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں، جن معجزات کو جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا جو ہے وہ کسی بزرگ کا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل مطلب لازمی ہے، بلکہ کہ وہ صرف اپنے بزرگ کو جو ہے وہ اونچا دکھانے کے لیے مریدوں نے جو ہے وہ ان کا ایک امیج جو ہے وہ بنا دیا ہے. لیکن سائنس نے جو ہے وہ اتنے بڑے کتنے ٹن وزنی ہوائی جہاز کو جو ہے وہ آج ہوا کے اندر اڑا رہا ہے. یہ ہے ممکنات کی دنیا، جو اس موجودات کی دنیا سے کہیں بڑھ کر ایک نوالا جو پیٹ کے اندر جا رہا ہے، اور اندر کس طرح سے، یعنی جب ہم دوڑتے ہیں تو ہمارے پیروں کے اندر جو ہے وہ زیادہ انرجی آ جاتی ہے. یعنی اندر ایک ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے، انرجی ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے، جب ہم بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سر کے اندر جو ہے وہ خون کی روانی بڑھ جاتی ہے. یہ معجزات انسانوں کو نظر نہیں آتے، اور پھر ان معجزات کی تلاش میں رہتے ہیں جو انہوں نے نبیوں کی طرف منسوخ کر دیے ہیں، یا ان معجزات یا کرامات کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں جو بزرگوں کے حوالے سے جو ہے جو ریئل ورلڈ کے اندر ہمارے پاس کہیں موجود ہی نہیں ہے. حالانکہ اس دور میں بھی اس ریئل ورلڈ کے اندر بھی بہت سارے بزرگ موجود ہوں گے کوئی نہ کوئی، جن کے متعلق ایسی ہی کہانیاں ان کے مریدان بعد کے آنے والے دور کے اندر کہیں نہ کہیں لکھ چھوڑیں گے، اور بعد میں لوگ جو ہے وہ اس کو پوچھتے رہیں گے کہ ہاں فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں رافع صاحب جو ہے وہ ایسے تھے، اور وہ جو ہے نا ایسے ایسے معجزے جو ہے وہ دکھایا کرتے تھے. اور جو رافع صاحب کو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ سب واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا علی کہتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو یہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ حوادث کی دنیا ہے. یہاں پہ حادثات ہوتے ہیں، یعنی کوئی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں جن کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں، یعنی علت اور معلول کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی اثر جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. تو کاز ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، اور اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے. یہاں کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ فطرت کے قانون کے تحت ہوتی ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ سر سید احمد خان کو جو ہے وہ معدوم قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے معجزات کو تو بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا، اور ہر معجزے کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک تشریح جو ہے وہ بیان کرنے لگتے ہیں، جو کہ وہ عام ڈگر جو تھی، جو کہ لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس سے بالکل ہٹ گئے ہیں وہ. تو ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت مولانا صدیق الدین راز صاحب، وہ بھی جو ریئل ورلڈ کے اندر معجزات ہوتے ہیں اس کے تو قائل تھے، لیکن اس ریئل ورلڈ کے اندر جو معجزات نہیں ہوتے اس کے وہ بھی قائل نہیں تھے. اور سر سید احمد خان کو جو ہے وہ کافی رسپیکٹ دیتے تھے. اسد اللہ مولانا صدیق الدین راز صاحب سر سید احمد خان کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے، اور کئی چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے انہوں نے لی ہیں، اور ان کی کوئی سائنٹیفک توجہ یا ریئل ورلڈ کے اندر اس کی توجہ جو آج کی دنیا کے اندر ہی پاسبل ہے وہ دی جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب معجزات جو لوگوں کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں یا انبیاء کی طرف منسوخ کیے گئے، ان کی قوموں نے جو ہے بنا دیے، یا بھگوان جو ہے وہ اچانک سے پرکٹ ہو جاتے ہیں، یا بزرگوں کے ماننے والے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے متعلق یہ سب معجزات یا کرامات جو ہے وہ منسوخ کر دی، تو ایسا آخر کیوں ہوا؟ اس کا بہت ہی آسان جواب ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ
اپنی جان بچانا چاہتا ہے، کیونکہ نبیوں کے راستے کے اوپر چلنے میں جو ہے وہ محنت ہے، نبیوں کے راستے میں چلنے میں ایثار ہے، قربانی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ایثار اور قربانی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو بہت آسان ہے کہ اپنے بزرگ کی طرف جو ہے وہ بہت سارے کرامات جو ہے وہ منسوخ کر دیے جائیں۔ بولیں، پوچھے کوئی ان سے کہ بھئی تم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟ بولیں گے بھئی وہ تو نبی تھے، وہ تو فلاں جو ہے وہ اللہ کے بڑے فرستادہ، بڑے اللہ کے جو ہے وہ برگزیدہ جو ہے وہ بندے تھے، ہم تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، ہم کہاں ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں؟ اور آج کل لوگ جو ہے وہ اس طرح بولتے بھی ہیں۔ تو کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس راستے کو چلنا نہیں چاہتے، سمپل سی بات ہے۔ اس لیے ان کی طرف بہت سارے معجزات منسوخ کر دو، اور وہ معجزات جو ہے وہ ہم تو کر نہیں سکتے۔ اب نبیوں کے تعلق سے بھی جو معجزات منسوخ ہیں، تو کیا کانسیپٹ ہے لوگوں کا، ان قوموں کا جو نبیوں کو مانتی ہیں؟ وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ تو بھائی اللہ کے بیٹے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ جو ہے وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ تو انہوں نے تو مردوں کو زندہ کر دیا تھا، وہ تو کوڑی پہ ایسے ہاتھ رکھتے تھے تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا۔ تو یہ سب جو ہے وہ تو وہ کرتے تھے، ہم تو بڑے عاجز اور لاچار جو ہے وہ بندے ہیں، تو ہم تو یہ سب کچھ کر نہیں سکتے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ معجزات کی دنیا جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس کے اوپر اس نفس کو جو ہے وہ علامہ اقبال نے جو اس نفس کی شناسائی دی ہم کو، نفس پکڑ کر اور بیماری بتائی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک نظم ہے، ایک ان کا قطعہ ہے صوفی سے، اس کا عنوان ہے صوفی سے، کیونکہ صوفیوں کے دنیا میں یہ معجزات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عام مولویوں کی دنیا میں معجزات بہت کم ہے، وہ صرف نبیوں تک منسوب ہے، اور صوفیوں کی دنیا میں جو ہے یہ معجزات جو ہے وہ آج کی دنیا کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ موجودہ صوفی کوئی ہے اگر، وہ تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے، مرنے کے بعد ان کے جو ہے ان کے مزارات کے اوپر کیا کیا کرشمات ہوتے ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ معجزات ہوتے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ۔ تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، تخیلات کی دنیا غریب ہے، لیکن غریب مطلب اجنبی، یہاں غریب سے مراد یہاں غریب عربی کا غریب ہے، تو غریب کہتے ہیں اجنبی کو، بالکل اجنبی سی لگتی ہے نا، کیونکہ وہ ہماری موجودہ دنیا سے میچ ہی نہیں کھاتے، وہ معجزات اور وہ تخیلات جو کچھ بھی لوگوں نے اپنے بنا رکھے ہیں۔ تو تخیلات کی دنیا غریب ہے، لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر کتنے معجزات ہو رہے ہیں، اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ کیسے نوالا پیٹ میں جاتا ہے اور کیسے انرجی بنتی ہے، کیسے فضلہ بنتا ہے، کہاں پیشاب نکلتا ہے، کس طرح اندر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک سسٹم جو آپ اٹھا کر دیکھیں انسانی بدن کے اندر جو موجود ہے، کوئی 10-12 سسٹم جو ہے وہ بایولوجی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ 10-12 سسٹم جو ہے وہ کیا معجزات نہیں ہیں؟ کیسے معجزات اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر پیدا کیے ہیں، کس طرح گرمی ہوتی ہے تو بارش جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کس طرح پودے جو ہے وہ خریف کی فصل جو ہے وہ کس طرح اگ جاتی ہے، اور ربیع کی فصل جو ہے وہ کیسے اگ جاتی ہے، کیسے کیسے معجزات ہیں۔ نہ آکسیجن کم ہوتی ہے، نہ پانی کم ہوتا ہے، نہ اور کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں، ایک بیج کو اپنے پھل تک لے جانے میں رب العالمین نے جو ہے وہ کیسے کیسے معجزات اس ممکنات کی دنیا کے اندر رکھے ہیں، جس کو ہم چونکہ بار بار دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے اب وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔
وہ ہم کو معجزہ نظر ہی نہیں آتا. معجزہ کون سا ہے؟ گدھا جو ہے وہ گھوڑا بن جائے، یہ ہے معجزہ. کتا جو ہے وہ بلی بن جائے، انسان سور بن جائے، یہ ہے معجزہ. تو انسان ان معجزات کی تلاش میں ہے جو ریئل ورلڈ کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جو آج ایگزسٹ نہیں کرتے، یقین جانے وہ کل بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. وہ کل بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ بنا دیا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری. یہ جو انسانی نگاہ ہے اس کے اندر خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ایسی ایسی انہونی چیزیں جو ہیں وہ اس سے ممکن ہیں کہ جس کی جو اس ریئل ورلڈ کے اندر آج بھی ہو رہی ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی ایسی ریئل ورلڈ کے اندر ایسے ایسے معجزات ہو رہے ہیں. آج بھی انسانی نگاہ جو ہے لوگوں کی تقدیر بدل رہی ہے. کیا ہے؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور کیا ہے؟ وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ معجزات جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. تو عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری. میری نہیں، تیری نگاہ جو ہے وہ اس کو بدل سکتی ہے. بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. تو نے جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی کنفائن کر لیا ہے، خود ہی اس کے اندر جو ہے وہ قید ہو گیا ہے کہ ہاں بس وہ تو نبی تھے، وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسانی ذہن نے جو ہے وہ اپنے ہی سوچوں کے اندر حصار قائم کر لیا. اس دنیا سے وہ کنویں کا مینڈا خود ہی بن گیا ہے، اس کنویں سے باہر جانا نہیں چاہتا. ورنہ سمندر بھی اسی ممکنات کی دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم. کوئی سوال ہے تو اس کے اوپر دے سکتے ہیں جی.